بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسم کے بعض خواص کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلا خاصہ لام تعریف کا دخول ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات آپ نے کل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر لام تعریف کا دخول اسم کا خاصہ کیوں ہے، یعنی یہ صرف اسم پر کیوں داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر کیوں داخل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّ دخول الجر بالاسم، جزئی نیست کے جر کا دخول اسم کا خاصہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ حرف جر کا اثر ہوتا ہے۔ حرف جر کا اثر ہوتا ہے، یعنی مؤثر حرف جر ہے اور اثر جر ہے۔ تو جر جہاں پایا جائے گا حرف جر ضرور پایا جائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں لفظاً پایا جائے، جیسے مررت بزیدن میں، یا کہیں تقدیراً پایا جائے، جیسے مضاف الیہ اضافت معنویہ میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہاں، جیسے غلام و زیدن میں کہ اصل میں غلام لزیدن ہے۔ تو جب جر حرف جر کا اثر ہے تو یہ جر وہیں پایا جائے گا جہاں حرف جر پایا جائے، اور چونکہ حرف جر یہ اسم کا خاصہ اس لیے ہے کہ اس کا کام فعل یا معنی فعل کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دینا ہے، تو ظاہر ہے وہ اسم ہی پہ داخل ہوگا۔ تو جب اسم ہی پہ حرف جر داخل ہوگا تو اس کا اثر جو جر ہے وہ بھی اسم ہی پر آئے گا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَثَرُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْمَجْرُورِ بِهِ لَفْظًا وَفِي الْمَجْرُورِ بِهِ تَقْدِيرًا، کیونکہ جر یہ حرف جر کا اثر ہوتا ہے اس مجرور میں جہاں پر حرف جر لفظاً ہو، اور اس مجرور میں بھی جہاں پر حرف جر تقدیراً ہو، جیسے کہ اضافت معنویہ میں ہوتا ہے۔ اضافت معنویہ کی مثال غلام و زیدن، کہ یہاں پر اصل میں غلام لزیدن ہے اور زید حرف جر تقدیری کی بنیاد پر مجرور ہے، اور لفظاً میں جیسے مررت بزیدن کہ یہاں پر زید اس حرف جر کے لیے ذریعے مجرور ہے جو لفظ میں موجود ہے۔ اب کہتے ہیں حرف جر کا دخول خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً یہ اسم کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں اسم کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ یہ یعنی حرف جر فعل کا معنی اسم تک پہنچانے کے لیے موضوع ہے، تو جب اسم تک پہنچانا ہے تو یہ اسم ہی پہ آئے گا۔ کہتے فَيَنبَغِي أَن يَدْخُلَ الْاسْمَ، تو مناسب ہے کہ اسم پر داخل ہو۔ ینبغی بمعنی یہاں یجب ہے، خالی مناسب نہیں ہے حرف جر کا دخول اسم پر، بلکہ واجب ہے کہ وہ اسم ہی پہ داخل ہو، فعل اور حرف پر حرف کا دخول نہیں ہوتا۔ کیوں یہ اسم پر داخل ہونا اس کا ضروری ہے؟ لِيُفْضِيَ مَعْنَى الْفِعْلِ إِلَيْهِ، تاکہ فعل یا معنی فعل کا معنی اس تک پہنچا دے۔
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ جر کا مطلق دخول یہ اسم کا خاصہ ہے، لیکن دلیل میں آپ نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ او جر اسم کا خاصہ ہے جو حرف جر کا اثر ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ حرف جر کا اثر نہیں ہوتا، تو مطلق جر کا دخول یہ اسم کا خاصہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اضافت لفظیہ ہوتی ہے، جہاں پر صفت جو ہے اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس اضافت لفظیہ میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حرف جر کی تقدیر سے مجرور نہیں ہوتا، بلکہ بنا حرف جر کی تقدیر کے مجرور ہوتا ہے۔ مثلا حسن الوجہ میں جو الوجہ مجرور ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر تو ہے، لیکن غلام و زیدن کی طرح یہاں پر لام مقدر نہیں ہے کہ حسن الوجہ اصل میں حسن للوجہ ہو۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ طے نہیں ہے کہ اضافت لفظیہ میں جو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور اس پر جو جر آتا ہے وہ حرف جر کا اثر نہیں ہے۔ حرف جر وہاں مقدر ماننے میں آخر کون سی چیز مانے ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ حسن الوجہ دراصل حسن للوجہ تھا تو اس سے مانے کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہم نے مان لیا کہ حسن الوجہ میں یا کوئی بھی اضافت لفظیہ ہو کہ مضاف الیہ پر جو جر آ رہا ہے یہ حرف جر کا اثر نہیں ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر جو جر آ رہا ہے وہ یا تو اسم کے ساتھ خاص ہوگا یا فعل کے ساتھ خاص ہوگا، یا یہ کہ اسم اور فعل دونوں میں عام ہوگا۔ یہ کوئی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ مجرور ہے تو میرا مدعا ثابت ہو گیا کہ مطلق جر اسم کا خاصہ ہے، اور اگر مانتے ہیں کہ نہیں اس کا جو جر ہے یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ یہ یا تو فعل کے ساتھ خاص ہے یا فعل اور اسم دونوں میں عام ہے، ان دونوں صورتوں میں فرع کا اصل کے خلاف ہونا لازم آئے گا کہ اصل میں جو جر ہے وہ تو اسم کا خاصہ ہے اور فرع میں جو جر ہے وہ فعل کا خاصہ ہے، تو اسم کی جو ضد ہے اس کا خاصہ بن گیا ای فرع والا جر، یا یہ کہ دونوں میں عام ہو جائے تو ایسی صورت میں اصل جو ہے اصل پر فرع بڑھ جائے گی، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فرع اصل سے بڑھ جائے۔ تو اسی لیے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں رہ گئی اضافت لفظیہ، تو یہ اضافت معنویہ کی فرع ہے تو مناسب ہے کہ یہ اصل کے مخالف نہ ہو۔ اصل کے مخالف ہونے کی دو صورتیں ہیں کہ اضافت معنویہ میں جو مضاف الیہ کا جر ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہو، اور اضافت لفظیہ میں اسم کے مخالف یعنی فعل کے ساتھ خاص ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ اصل کے خلاف نہ ہو، بے ان تختص بما یخالف ما یختص به الاصل، بئی طور کے یہ جر خاص ہو جائے اس کے جو مخالف ہے اس کے جس کے ساتھ اصل خاص ہے یعنی فعل کے ساتھ، اور تزید علیہ، اور دوسری مخالفت کی صورت یہ ہے کہ وہ اصل پر بڑھ جائے بے ان تعم الاسم والفعل، کہ اضافت معنویہ میں تو جر اسم کا خاصہ ہو لیکن اضافت لفظیہ میں یہ اسم کا خاصہ نہ ہو بلکہ عام ہو جائے، اسم پر بھی آئے اور فعل پر بھی آئے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ پہلا خاصہ تھا اسم کا۔ دوسرا خاصہ ہے دخول تنوین۔ دخول تنوین یہ اسم کا خاصہ ہے سارے اقسام کے ساتھ،
تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. سارے اقسام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تنوین ترنم یہ اس سے مستثنا ہے کہ تنوین ترنم اسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو فعل پر بھی داخل ہوتا ہے نا. اقل اللوم آزل والعتابن، یہاں پر اسم پہ تنوین ترنم داخل ہے. وقولی ان اصبتو لقد اصابن، یہاں فعل ماضی سے تنوین ترنم جڑا ہوا ہے. تو تنوین ترنم جو ہے یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر اقسام تنوین کے اسم کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے ماتن نے اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے تنوین کو اسم کا خاصہ قرار دیا. کہتے اور عنقریب کتاب کے اخیر میں انشاءاللہ تعالی تنوین کی تعریف آئے گی، اس کے اقسام کا بیان آئے گا، اور ایسے طریقے پر آئے گا کہ تنوین ترنم کو چھوڑ کر تنوین کی باقی قسموں کے اختصاص کی جہت ظاہر ہو جائے گی، اور تنوین ترنم یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی بھی جہت ظاہر ہو جائے گی. تنوین کی ایک قسم ہوتی ہے تنوین تنکیر، جو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ کلمہ نکرہ ہے. تو ظاہر ہے یہ کہاں آئے گا؟ اسم پر، کیونکہ معرفہ نکرہ فعل نہیں ہوتا، اسم ہی ہوتا ہے. تو اس کلمے کو نکرہ بتانے والی تنوین اگر آئے گی تو اسم ہی پر آئے گی. اسی طرح سے تنوین کی دوسری قسم ہے تنوین عوض. یہ تنوین آتی ہے مضاف کے اوپر مضاف الیہ کے عوض میں، اور ظاہر ہے مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے. آگے آپ تفصیل سے اسے پڑھیں گے تو ظاہر ہے تنوین عوض بھی کہاں آئے گی؟ اسم ہی پر آئے گی. ایک تنوین مقابلہ ہے جو جمع مؤنث سالم میں نون جمع مذکر سالم کے مقابلے میں آتی ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی اسم کا خاصہ بنے گی، کیونکہ جمع مؤنث سالم یہ اسم کی قسم ہے، بلکہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، حرف بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. اچھی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں کئی قسمیں ہو گئیں. نمبر 1 تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، اور ایک اور آتی ہے تنوین صرف. تنوین صرف بتاتی ہے کہ یہ اسم غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے. تو ظاہر ہے منصرف ہونا غیر منصرف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. فعل منصرف غیر منصرف ہوتا ہی نہیں ہے کہ اسے بتانے کے لیے تنوین صرف فعل پر آئے، تو یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. یہ ساری باتیں کتاب کے بالکل اخیر میں ہیں اور وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. اس لیے اجمالی طور پر میں نے تنوین کی قسمیں اور وہ قسمیں سب کے سب اسم کے ساتھ خاص کیوں ہیں اس کی اختصار کے ساتھ وجہ بیان کر دی. آج کے سبق میں اتنا ہی. باقی خواص کا بیان انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں.